الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے انسانوں کے دلوں کو آپس میں محبتوں سے جوڑنے کے لیے ایک خوبصورت زندگی کا انعام عطا فرمایا۔ وہ خوبصورت طرز زندگی دین اسلام ہے۔ دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے خوبصورت احکامات نازل فرمائے، ایسے ایسے اصول اپنے بندوں کو عطا فرمائے کہ اگر ان کو اختیار کر لیا جائے تو دلوں میں محبتیں بھر دی جاتی ہیں، دلوں کو آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے کاغذ کے دو ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے گلو کا استعمال کیا جاتا ہے، اس سے دو کاغذ آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ پلاسٹک کی کسی چیز کو جوڑنے کے لیے ایلفی کا استعمال کیا جاتا ہے، ایلفی کے دو ٹکڑے آپس میں یکجان ہو جاتے ہیں۔ لکڑی کو جوڑنے کے لیے کیل استعمال کیے جاتے ہیں، لکڑی یکجان ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی اللہ رب العزت نے انسانوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے دین اسلام کے خوبصورت احکامات نازل فرمائے کہ جس سے دو دل آپس میں شیر و شکر ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقین جانو کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال والی زندگی انہوں نے اختیار کی، نیک عمل کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان ان کے لیے دلوں میں محبتیں ڈال دے گا۔ جو محبت دین کی نسبت سے ہوتی ہے وہ سب محبتوں سے زیادہ پکی ہوتی ہے، اور جو محبتیں دنیاوی اغراض کے لیے ہوتی ہیں وہ محبتیں نہیں کہلاتی، وہ تو خواہشات کہلاتی ہیں۔ ادھر انسان کی خواہش پوری ہوئی، غرض پوری ہوئی، اور ادھر انسان کو جو محبت کا نشہ چڑھا ہوا تھا وہ اتر گیا۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا مطلب کی ہوتی ہے،
مطلب نکل جاتا ہے تو لوگ آنکھیں پھیر لیتے ہیں، مگر دین کی محبت سچی محبت ہوتی ہے، اور یہ محبت دائمی محبت ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دین کی نسبت سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے ہیں تو یہ زندگی بھر کی محبت ہوتی ہے، پھر یہ ختم نہیں ہوتی۔ چنانچہ اس کی مثال صحابہ کرام کی مبارک زندگیاں ہیں۔ وہ لوگ جو ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، ان کو آپس میں محبتیں، الفتیں اس دین کی وجہ سے وہ نصیب ہوئی کہ دنیا والے اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ ایسی محبتوں کی داستانیں رقم کی انہوں نے، انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بات کھول کر ارشاد فرما دی، ارشاد فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن اللہ الف بینہم۔ اے نبی جی، اگر آپ سارے خزانے زمین کو خرچ کر ڈالیں اور آپ یہ چاہیں کہ دلوں میں محبتیں پیدا ہو جائیں تو آپ ما الفت بین قلوبہم، آپ دلوں میں محبتیں نہیں ڈال سکتے، ولیکن اللہ الف بینہم، ان کے دلوں میں تو اللہ ہی محبتیں ڈالنے والے ہیں۔ تو یہ محبت کو پیدا بھی اللہ نے کیا ہے، اور جس دل سے محبت کی جاتی ہے وہ دل بھی اللہ کی تخلیق ہے۔ اور ان دلوں میں محبتوں کے جذبے بھی اللہ ہی ڈالتے ہیں۔ لہذا یہ دین اسلام ایسا خوبصورت دین ہے کہ اس پر چلنے کی وجہ سے انسان کو عزت ملتی ہے، عظمت ملتی ہے، اور انسان کو نعمتوں کے دروازے اس کے پر کھلتے ہیں، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور دنیا بنتی اور سنورتی ہے، اور آخرت بنتی ہے۔ نہ جانے انسان کو کیا کیا انعامات اس دین کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے مل جاتے ہیں۔ صحابہ کرام دین اسلام کے دنیا میں نازل ہونے سے پہلے اپنی زندگی کے حالات سے اچھی طرح واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ہماری کیا حیثیت تھی اور کیا ہماری اوقات تھی۔ ایک گری پڑی قوم تھے، چاروں طرف سے ذلتوں نے ان کو گھیر رکھا تھا۔ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے جو ان کو عزتیں اور عظمتیں دیں تو صحابہ جھوم جھوم کے کہا کرتے تھے اعزنا اللہ بہذا الدین، اللہ نے ہمیں اس دین کی وجہ سے باعزت بنا دیا ہے۔ اس بندے کی عزت اور عظمت کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن کی عزت دنیا کی بڑی بڑی سپر پاوریں ان کی عزت کرنے پہ مجبور ہو جائیں۔ اس بندے کی عزت اور عظمت کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ آسمان سے اوپر کی مخلوق بھی ان کی عزت کو سلام پیش کرے، اس بندے کی عزت کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زمین بھی ان کی عزت اور عظمت کو سلام کرے اور ان کا کہنا مانے۔ دنیا کے دریا اور سمندر بھی ان کی عزت کو تسلیم کریں اور ان کا کہنا مانیں، چلتی ہوئی ہوائیں بھی ان کی عزت کو سلام کریں اور ان کا کہنا مانیں۔ یہ ساری کی ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ دین پر چلنے والے کے لیے مسخر فرما دیتے ہیں۔ تو جیسے اللہ باقی ساری مخلوق کو اس کے لیے مسخر کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے دلوں کو بھی مسخر کر دیتے ہیں، اس بندے کی محبت دلوں میں بھر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے خوش ہوتے ہیں جو دنیا میں محبت کے نمونے بن کر رہتے ہیں، اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اللہ کی فرما برداری کی وجہ سے، اس کی اطاعت کی وجہ سے اس کے نیک بندوں سے بھی محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کی محبت کے عظمتیں اور اس کے درجے اور مقام تو ہم نے پچھلے کئی بیانات میں سن لی ہے۔ یہاں اس موقع پر صرف ایک بات، اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت کے اوپر جو انسان کو مقام ملتا ہے، وہ بات عرض کر کے اپنے اصل مضمون کی طرف بات بڑھائیں گے کہ جو انسان اللہ کے لیے اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے اس کو کیا مقام ملتا ہے۔ احادیث میں اس کے جو مناقب، جو فضائل بیان ہوئے کہ صرف دیدار اور زیارت کرنے کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور کل قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، قیامت کا ہولناک منظر ہوگا، تو چند خاص لوگ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوگی، ان کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں ان کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ ان خاص بندوں میں سے دو لوگ عرش کے سائے میں کھڑے ہونے وہ بھی ہوں گے جنہوں نے دنیا میں آپس میں اللہ کے لیے محبت کی ہوگی۔ یہ آپ اللہ کے لیے کسی انسان سے محبت کرنا، یہ اللہ کو کتنا اچھا لگتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ کہ انہوں نے خواب میں فرشتے کو دیکھا کہ وہ نام لکھ رہا ہے، پوچھا کن لوگوں کے نام ہیں، کہا جو لوگ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، کہا میرا نام ہے۔ فرشتے نے کہا نہیں، آپ کا تو نہیں ہے۔ فرمانے لگے اچھا میرا نام اللہ سے محبت کرنے والوں میں نہیں ہے، تو پھر میرا نام لکھو ان لوگوں میں جو اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ فرشتے نے لکھ دیا۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ پھر دیکھا کہ فرشتہ لکھ رہا ہے نام، پوچھا کن کے نام لکھ رہے ہیں، جواب ملا کہ ان لوگوں کے نام جن سے اللہ تعالیٰ خود محبت فرماتے ہیں۔ کہا میرا نام ہے۔ فرشتے نے جواب دیا ہاں، سب سے اوپر آپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ سے محبت کرنا بڑے درجے کی بات ہے، اور اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت کرنا یہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ چونکہ اللہ سے محبت کی تو ایک اللہ تعالیٰ کی ایک منشا کو پورا کیا، اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت کی دوسری منشا کو پورا کیا۔ جتنا اللہ کی منشا اور چاہت کو، اللہ کی حکم کو انسان زیادہ پورا کرتا چلا جائے گا، اتنا اس کے مقامات بلند سے بلند تر ہوتے چلے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام میں انسان اللہ کے لیے اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے بہن بھائیوں سے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے اہل اسلام سے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے انسان اپنے اساتذہ سے، اپنے شیوخ سے، اپنے بزرگوں سے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے اولیاء اللہ سے محبت کی جاتی ہے، اللہ کے لیے تابعین تبع تابعین سے محبت کی جاتی ہے،
اللہ کے لیے صحابہ اکرام، صحابیات، اہل بیت اور ازواج مطہرات، ان سب سے اللہ کے لیے محبت کی جاتی ہے، اور اللہ کے لیے انبیاء علیہ السلام سے محبت کی جاتی ہے، اور اللہ کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جاتی ہے۔ یہ ساری محبتیں اللہ کے لیے ہیں، تو لہٰذا اللہ رب العزت کو وہ بندہ بہت اچھا لگتا ہے جو دوسروں کے ساتھ محبت پیار کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم مل جل کر زندگی گزاریں، ہم اچھے اخلاق سے زندگی گزاریں، ہمارے اندر ایثار ہو، ہمدردی ہو، عفو ہو، درگزر ہو، ایک دوسرے کے لیے محبتیں ہوں۔ اللہ کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے، اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان بظاہر دیندار بنا ہوا ہوتا ہے، مگر طبیعت میں نفرت، عداوت، دشمنیاں، غصے، لڑائیاں، جھگڑے، یہ انسان صرف اس نے دین کا لبادہ اڑا ہوا ہے، اندر سے یہ دین سے خالی ہے۔ دین والا انسان وہ ہر ایک کے ساتھ ہمدردی، خیرخواہی، محبت، پیار کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارنے کو بہت پسند کرتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میری طرف سے اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچ جائے، میری وجہ سے دوسروں کو سکون مل جائے، میری وجہ سے دوسرے جو ہے وہ بے غم ہو کر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو اچانک خوشی پہنچائی، اللہ تعالیٰ اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں تو نبی علیہ السلام نے گویا کہ دوسرے مسلمانوں کا دل خوش کرنے کے لیے جو فضیلت ارشاد فرمائی، بڑی عجیب انداز میں آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مومن مسلمان کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ رب العزت کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کیا اللہ اس کو اپنی پسندیدہ جگہ جنت عطا فرمائیں گے۔ تو جب یہ نبی علیہ السلام نے یہ باتیں ارشاد فرمائیں تو صحابہ کرام کے دل میں یہ کوشش ہوتی تھی، یہ چاہت ہوتی تھی کہ میں اس کا دل خوش کرنے والا بنوں، میں اس سے محبت کروں، اس کے ساتھ محبت کی وجہ سے مجھے اللہ کی محبت ملے گی، مجھے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تو یہ ان لوگوں کے دل کی تمنا ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے ان سے 700 دینار مانگے، تو انہوں نے پرچی کے اوپر لکھ کے دے دیا 7000، اور اس شخص کو یہ پرچی پکڑا دی اور ارشاد فرمایا کہ جاؤ وہ فلاں جگہ میرے خادم ہیں، تو آپ ان کو کہہ دیں، وہ آپ کو دے دیں گے۔ یہ نہیں بتایا کہ میں نے کتنے لکھے ہیں۔ تو اب اس نے چونکہ 700 دینار مانگے تھے تو اس کا خیال یہی تھا کہ حضرت نے 700 ہی لکھے ہوں گے، چنانچہ اس نے پرچی بھی پکڑائی اور زبان سے بھی کہہ دیا کہ جی حضرت فرما رہے ہیں کہ مجھے 700 دینار دے دیں، اور ساتھ پرچی بھی پکڑا دی۔ اب جب پرچی پکڑائی تو اس پہ تو 700 نہیں بلکہ 7000 لکھا ہوا تھا، زبان سے یہ کہتا ہے 700، پرچی پہ لکھا ہوا ہے 7000۔ اب وہ خادم جو تھا وہ سوچ میں پڑ گیا کہ پتہ نہیں حضرت کو لکھنے میں بھول ہو گئی کہ 2 صفر کی بجائے 3 صفر لکھ دیا ہے، غلطی سے 1 صفر اضافی ہو گیا۔ تو اب وہ کنفیوز ہو گیا کہ پتہ نہیں اب اس کو 700 دینے ہیں یا 7000 دینے ہیں۔ تو اس نے واپس جا کر حضرت کے پاس پوچھنا چاہا کہ حضرت آپ نے غلطی سے 1 صفر زیادہ ڈال دیا ہے؟ فرمایا نہیں۔ اس نے کہا حضرت وہ 700 کہہ رہا ہے اور آپ نے 7000 لکھا ہے۔ تو اب وہ صاحب جو تھے وہ بھی ساتھ ہی تھے۔ حضرت نے پرچی پکڑی اور ارشاد فرمایا لاؤ میں اس کو درست کر دوں۔ اب حضرت نے پرچی پکڑ کر 7000 کی بجائے اس کو 14000 بنا دیا اور پرچی پکڑا دی اور ارشاد فرمایا جاؤ اس کو دے دو۔
اب اس کو مزید کوئی پوچھنے کی بات کرنے کی گنجائش نہ رہی۔ وہ گیا اور جا کے اس نے 14,000 درہم اس بندے کو دے دیے۔ جب وہ چلا گیا تو یہ خادم حضرت کے پاس دوبارہ آیا اور کہنے لگا کہ حضرت مجھے معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، مانگنے والا 700 مانگ رہا تھا، آپ نے 7,000 لکھ دیا، میں نے تحقیق کرنا چاہیے تو آپ نے کہا میں ٹھیک کر دیتا ہوں، تو بجائے ٹھیک کرنے کے آپ نے اس کو 14,000 بنا دیا، تو یہ معاملہ کیا ہے؟ تب حضرت نے بات ارشاد فرمائی، فرمایا حدیث مبارکہ میں ہے جس نے کسی مومن کا دل خوش کیا، اچانک اس کو خوشی پہنچائی، جیسے بندہ اچانک کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہے، تو فرمایا جس نے کسی کو اچانک خوشی پہنچائی، اللہ تعالیٰ اس اچانک خوشی کے پہنچانے پر اس بندے کی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو اس نے مانگے تھے 700، میں نے لکھ دیے 7,000 کہ جب اس کو ملیں گے وہ اچانک خوش ہوگا تو میری بخشش ہو جائے گی، مگر تم نے آ کے اس کے سامنے بات واضح کر دی، اب اگر اس کو مل بھی جاتے تو اچانک خوشی ہونے والی بات وہ تو نہ رہتی، اس وجہ سے پھر میں نے اس کو 7,000 نہ کیا بلکہ میں نے اس کو 14,000 کر دیا تاکہ اس بندے کو اچانک خوشی پہنچے اور میری بخشش کا سامان ہو جائے۔ تو یہ دین اسلام کیسا خوبصورت دین ہے کہ جو دوسروں کو دل خوش کرنے کی تعلیم دیتا ہے اور مل جل کر پیار محبت سے رہنے کی تعلیم اور اصول بتاتا ہے۔ اب ہم سوچیں کہ اگر گھر میں رہتے ہوئے بہن جو ہے وہ اپنے بھائی کا دل خوش کرے، بھائی اپنی بہن کا دل خوش کریں، بچے اپنے والدین کا دل خوش کریں، والدین اپنے بچوں کا دل خوش کرنے کی کوشش کریں، پڑوسی اپنے پڑوسیوں کو خوشی پہنچانے کی کوشش کرے، تو نبی علیہ السلام نے گویا کہ ایک شارع دے دیا، ایک راستہ میں دے دیا کہ تم اس راستے پہ دوڑ لگاؤ، جتنا تم کسی کو زیادہ خوشی پہنچاؤ گے، ایک دوسرے کا دل جیتنے کی کوشش کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا زیادہ نوازیں گے، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ تمہیں رحمتیں عطا فرمائیں گے۔ اب آپ سوچیں کہ اگر کسی گھر کے اندر کوئی بچہ ہے جو سب کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، غصہ نہیں کرتا، ادھم نہیں مچاتا اور بہت پیار محبت سے رہتا ہے، تو گھر کے لوگ اس بچے سے کتنے خوش ہوتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں، یہ تو بڑا فرشتہ صفت ہے، یہ تو اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ تو بڑا ہی درویش آدمی ہے، دیکھیں نا کیسے اس کسی کے ساتھ کوئی انبن نہیں ہوتی۔ تو جیسے ماں اپنے ایسے بچے کی تعریفیں کرتی ہے اور خوش ہوتی ہے کہ یہ میرا بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتا اور جو ہے وہ ہٹ درمی نہیں کرتا، ضد نہیں کرتا اور دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتا، بڑا اچھا بچہ ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت کے بندوں کے ساتھ جو انسان اچھا بن کر زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی وہ بندہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ یہ میرا بندہ کتنا اچھا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ایسے بندے کے بارے میں یہ بتایا گیا، گویا کہ نبی علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ ایسے مزاج رکھنے والا بندہ جو ہر ایک کے ساتھ پیار محبت جو ہے وہ خیر خواہی اور ہمدردی اور دوسروں کو دل خوش کرنے والا، اس طرح کی صفات والا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا انسان جنتی ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس بندے کو دنیا میں ہی جنتی جو ہے وہ قرار دینے کا جو ہے وہ انتظام فرما دیا، نبی علیہ السلام نے اس کو دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت دے دی کہ یہ اتنا اچھا آدمی ہے، یہ تو جنت کی صفات رکھنے والا بندہ۔ اور اس کے بالمقابل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو اکھڑ مزاج، اڑیل قسم کا ضدی ہٹ دھرمی بندہ ہو اور بات بات پر لڑائی جھگڑے پر اترنے والا ہو، بڑا وسیلہ ہو اور گالم گلوچ کرنے والا ہو، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا انسان جہنمی ہوتا ہے۔ تو اب ہمیں گویا کہ اس چیز کی طرف راغب کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اچھا انسان بنائیں، دوسروں کے دل جیتنے کی کوشش کریں، آپس میں پیار محبت سے رہنے کی ہم جو ہے وہ گھر کے اندر نظم بنائیں۔ تو کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اگر انسان ان کا خیال کر لے
تو لڑائی جھگڑوں سے بچت ہو جاتی ہے، آپس میں ناچاکیوں سے جو ہے وہ انسان بچ سکتا ہے، اور دلوں کی دوریاں اور نفرتیں اس سے انسان کو جو ہے وہ بچاؤ نصیب ہو جاتا ہے۔ وہ 6 باتیں ہمارے حضرت نے ارشاد فرمائی ہیں، وہ 6 باتیں آپ تک پہنچانے کی آج نیت ہے، ارادہ ہے کہ اگر ان 6 باتوں کو ہم یاد کر لیں اور ان 6 باتوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم دوسروں کو تکلیف پہنچانے والے نہیں ہوں گے، اور دوسروں کو جب ہم تکلیف نہیں پہنچائیں گے تو یقیناً ان کو پھر ہماری طرف سے راحت پہنچے گی، سکون پہنچے گا، اور ان کا دل کی خوشیاں ہمیں ملیں گی، اور یہی چیز دلوں کے جڑنے کا سبب بن جائے گی۔ تو مجھے امید ہے کہ جہاں جہاں بھی آواز پہنچ رہی ہے سب لوگ ان باتوں کو دل کی تختی پر نوٹ کرنے کی کوشش کریں گے، یاد کریں گے، اور اپنی زندگی کو ان اصولوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے۔ ان باتوں کا خیال کرنے کی وجہ سے لڑائی جھگڑوں کا، فساد کا، ناراضگیوں کا اور کلفتوں کا موقع نہیں بنتا۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ جو 6 باتیں ہیں، یہ 6 کی 6 باتیں لفظ غین کے حرف سے شروع ہوتی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک بات کی جو پہلا حرف ہے وہ غین ہے۔ تو گویا کہ ہم اپنی آسانی کے لیے یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو بندہ 6 قسم کے غینوں سے بچ جائے تو وہ انسان ان تمام قسم کی بری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز کہ جس کی وجہ سے عام طور پر دلوں میں کلفتیں، ناراضگیاں اور دوریاں پیدا ہوتی ہیں، اور رنجشیں اور خفگیاں پیدا ہوتی ہیں، گلے شکوے پیدا ہوتے ہیں، تو ان میں سے پہلی چیز ہے غفلت۔ یہ غفلت اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ غافلین، تم غافلوں میں سے نہ بنو، کہ غافل بندہ جو ہوتا ہے اس کی غفلت کی وجہ سے دوسروں کو بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ چنانچہ غفلت کو سادے لفظوں میں یا ہماری زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو نظر انداز کر دینا، اگنور کر دینا، کسی بات کو اہمیت نہ دینا، اس بات کی ضرورت کو اور اس کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے معمولی سمجھ کر اس کی طرف دھیان نہ دینا، اس کو غفلت کہتے ہیں۔ جب انسان کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتا، کسی چیز کی عظمت اس کے دل میں نہیں ہوتی، تو پھر ایسی چیز انسان کو بڑے آرام سے بھول جاتی ہے۔ تو جب انسان بار بار بھولتا ہے تو یہ بھولنا اس کے غفلت کا سبب ہوتا ہے۔ جیسے انسان نماز میں غافل ہو جائے تو کیا معنی نماز میں غافل ہونے کا؟ کہ اس کو اپنی نماز کی طرف دھیان ہی نہ رہا، اس کو نماز میں اللہ کی طرف دھیان ہی نہ رہا، گویا کہ اس نے اس چیز کو اہمیت نہیں دی۔ تو جو چیز انسان کے سامنے اہمیت کی حامل ہوتی ہے، انسان اس کو بار بار اپنے دماغ میں ریپیٹ کرتا رہتا ہے، بار بار اس کو ذہن میں اس کی گردش کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو بار بار وہ بات یاد آتی ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے۔ بعض دفعہ گھروں میں کوئی اہم معاملہ ہوتا ہے تو اس کی بار بار دیکھو خیال کرنا، کہیں بھول نہ جانا، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ تو یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ غفلت نہ ہو، پوری توجہ اور دھیان رکھنا اس بات کا، ورنہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو پہلی چیز کہ جس کی وجہ سے زندگیوں میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، لڑائیاں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، عداوتیں اور دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، شکوے پیدا ہوتے ہیں، اس کا نام غفلت ہے۔ مثال کے طور پر کہ کئی مرتبہ گھر کے لوگ ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے، خامد باہر گیا تو گھر والوں نے جو کچھ اس کو کام وغیرہ کہے تھے اس کو باہر جا کے دوستوں میں گپوں میں لگ گیا، اور اس کو ان کاموں کی طرف دھیان ہی نہ رہا۔ اب لازمی سی بات ہے جب یہ غفلت کرے گا تو دلوں میں شکوے پیدا ہوں گے، وہ خفگی کا اظہار کریں گے گھر کے لوگ،
کہ کیا مصیبت ہے، ہمیں انتظار میں بٹھا دیا، تمہارے لیے تو پیچھے سارے ماری جاتے ہیں، تمہیں پیچھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو یہ غفلت کا نتیجہ ہوا۔ جب اس طرح کے الفاظ گھر والوں کی طرف سے آئیں گے تو یقیناً ان کو سن کر پھر اس کو غصہ آئے گا، تو آپس میں تلخ کلامی بڑھے گی، یوں دلوں میں ایک دوسرے کے جو ہے وہ عظمت اور اہمیت نکل جائے گی اور محبت نفرت میں بدل جائے گی۔ اسی طرح بعض دفعہ گھر کے لوگ جو ہے وہ اس بات کا خیال نہیں کرتے۔ مثلاً مرد نے یہ بات کہہ دی کہ دیکھیں مجھے صبح جو ہے وہ ایک پروگرام میں جانا ہے، تو میرے کپڑوں کا ذرا انتظام کر دینا۔ اب یہ کہہ کے مطمئن ہو گیا، اور جب جانے کا وقت ہوا تو اس کے دل میں یہ بات تھی کہ میں نے رات کہہ دیا تو اب جو ہے وہ انتظام ہو گیا ہوگا۔ جب جو ہے وہ جانے کا وقت قریب ہوا تو پوچھا کہ کپڑے، تو کہا اوہو مجھے تو یاد ہی نہیں رہا۔ اب لامحالہ یہ غفلت جو ہے وہ ناراضگی کا سبب بنے گا، یہ آپس میں گلے شکوے کا سبب بنے گا۔ تو جس انسان کے اندر سے غفلت نکل جائے، احساس بیدار ہو جائے اس کا، تو وہ بہت سارے جھگڑے اور فساد گویا کہ اس ایک بات کے پیدا ہونے کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس کی بات نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ یعنی غافل بندہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہوتا اور اللہ کے بندوں کو بھی پسند نہیں ہوتا۔ ماں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تم یہ کام کرو، بڑا اہم اور ضروری کام تھا، وہ کہہ کے مطمئن ہو گئی، دوسرے کام میں لگ گئی۔ اس کا وقت خیال تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو کہہ دیا تو کام ہو جائے گا، جب کچھ دیر کے بعد پتہ کیا تو پتہ چلا کہ اس نے تو وہ کام کیا ہی نہیں ہے۔ اب اس کو کتنا غصہ آئے گا اس بات پر کہ تمہیں میں نے کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ جب کوئی کام ذمہ لگے پھر اس کا خیال کیا کرو۔ تو میاں بیوی میں عام طور پر جو جھگڑے پیدا ہوتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ غفلت ہوتی ہے۔ جب طبیعتوں میں غفلت ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے انسان بہت سارے اہم معاملات کو بھی نظر انداز کرتا رہتا ہے، تو یوں پھر گلے شکوے بڑھتے ہیں، پھر بالآخر تلخ کلامیاں ہوتی ہیں اور یہاں تک کہ معاملہ طلاق تک جا پہنچتا ہے۔ تو یہ ایک بات کی نشاندہی کر کے گویا کہ ہماری زندگی کے کتنے جھگڑوں کو مٹا دیا گیا کہ تم کوشش کرو کہ تمہاری طبیعت کے اندر سے غفلت ختم ہو جائے۔ لہٰذا یہ تصوف و سلوک کی محنت بڑی عجیب محنت ہے کہ جو انسان ذکر کی محنت پہ لگتا ہے تو اس ذکر کی محنت کی وجہ سے اس بندے کے اندر سے غفلت اور سستی ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر احساس بیدار ہو جاتا ہے، اس کو ہر وقت اللہ کو یاد رکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ تو جب اس کو اللہ کو یاد رکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر اللہ کے حکموں کو بھی یاد رکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ پھر اللہ نے جن چیزوں سے بچنے کا اس کو حکم دیا ہے اس کو ان چیزوں سے بچنے کے بھی خیال رکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے، گویا کہ اس بندے سے غفلت اور سستی دور ہو جاتی ہے۔ تو ذکر و سلوک کی محنت میں لگنے کی وجہ سے زندگیوں میں آپس میں الفتیں اور محبتیں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ اور دوسری چیز جس سے آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کا نام غیبت۔ یہ پہلی چیز بھی غین سے تھی غفلت، اور دوسری چیز بھی غین سے غیبت۔ یہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں کہ کسی کی اس کی پیٹھ پیچھے برائیاں بیان کرنا۔ بعض دفعہ گھر کے لوگ ہی ایک دوسرے کی برائی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ بہن اپنے بھائی کی برائیاں ماں کے سامنے کرے گی، دوسرے لوگوں کے سامنے کرے گی۔ بہو جو ہے وہ اپنی نندوں کی برائیاں کرے گی، نندیں اپنی بہو کی برائیاں کریں گی۔ ساس کوئی ملنے کے لیے رشتہ دار آ گیا
تو اس کے سامنے اپنی بہو کی برائیاں بیان کرنے لگ گئی، آواز کو پست کرے گی اور پھر اشارے کرے گی بس چپ کر جاؤ اب آ گئی ہے. تو یعنی اس طرح کی کہ اس کے دل میں بہو کا تو ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس گندے راستے سے منع کیا کہ تم دوسروں کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کرو. اگر ہمیں کسی کا کوئی عمل اچھا نہیں لگ رہا تو ہم اس کو پیار سے محبت سے سمجھائیں، اور اگر وہ نہیں سمجھ رہا تو پھر ہم اللہ کے سامنے اس کے لیے دعا کریں. یا ہم اگر بتانا چاہتے ہیں تو کسی ایسے بندے کو ہم بتائیں کہ جو اس کی اصلاح کا کوئی راستہ نکالے کہ اچھا یوں کر لیں تو پھر اس کی اصلاح کی صورت بن سکتی ہے، یا وہ بندہ اس کی اصلاح کر سکتا ہو جس کو آپ بتا رہے ہیں. یا پھر کسی ایسے بندے کو آپ اس کی بری خصلت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو نہیں بتایا تو اس کو یہ نقصان پہنچا دے گا، تو اس کو بتانا بھی ضروری ہے. یہ بھی غیبت میں شامل نہیں ہے. ایک ہوتا ہے بس صرف ویسے ہی تذکرہ کرنے کی عادت ہے، وہ جی فلاں ایسے کرتے ہیں، اس نے ایسا کیا تھا، مقصد کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایسے جو ہے وہ سرسری تذکرے اور تبصرے ہیں. تو پھر یہ غیبت بنتی ہے، اور غیبت کرنا یہ خاندانوں کے خاندان اجڑ جانے کا سبب بنتا ہے، یہ گھر ویران ہو جانے کا سبب بنتا ہے. یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مردار کے کھانے سے تشبیہ دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. ایک دوسرے کی پیٹھ کے پیچھے اس کی برائیاں نہ کرو. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. کیا تم میں سے کوئی ایک اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم ناپسند کرتے ہو. تو جب اس کو ناپسند کرتے ہو تو پھر یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ اس سے بھی تو بچنے کی کوشش کریں. چنانچہ یہ غیبت ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا. اب دیکھیں کسی گھر میں اللہ نہ کرے کسی بچے سے کسی بچی سے کوئی جو ہے وہ برائی کا ارتکاب ہو جائے، وہ بدکاری کا مرتکب ہو جائے، تو ہم نے دیکھا کہ اگر اللہ نہ کرے کسی بچی سے ایسا ہو جائے تو اس کے لیے ساری زندگی جو ہے وہ اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے. لوگ اس کے رشتے کو پسند نہیں کرتے، لوگ اس کو جو ہے وہ ایک گھٹیا نظر سے ذلت کی نظر سے دیکھتے ہیں. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا یہ غیبت کرنا یہ بدکاری کرنے والے عمل سے بھی زیادہ برا عمل ہے. اب ہم میں سے شاید ہی ہو کوئی جو اس چیز سے بچتا ہو، ورنہ ہمیں عادت ہوتی ہے اور عادت پوری کیے بغیر ہم نہیں رہ سکتے. گھروں میں عورتیں مل بیٹھیں گی تو وہ ضرور دوسری تیسری کا تذکرہ کریں گی. یہ دوسری تیسری کا تذکرہ کرنے سے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. مردوں میں بھی یہ عادت بہت پائی جاتی ہے اور عورتوں میں اس سے بھی زیادہ پائی جاتی ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نگرانی شروع کر دیں کہ میرے اندر کہیں غیبت کرنے کی عادت تو نہیں ہے. اگر ایسی عادت ہے تو ہم اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں. شروع میں بہت مشکل لگتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ کوشش کرتے کرتے اللہ تعالیٰ پھر اس کام کو آسان فرما دیتے ہیں، تو دلوں میں آپس میں محبتیں ہوتی ہیں. چنانچہ ہم ایک دوسرے کی برائیاں بیان کرنا چھوڑیں، دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کیسے دلوں میں محبتیں ڈالتے ہیں. عام طور پر جب یہ بات لوگوں کو سمجھائی جاتی ہے تو بس وہ ایک دفعہ دو دفعہ نہ کر کے پھر وہ کہنا شروع کر دیتے دیکھیں جی اب ہم تو کرتے نہیں ہیں، لیکن اس کی تو عادت ہی نہیں بدلتی، اس نے تو اپنی خصلت ہی نہیں چھوڑی. ایسا نہیں ہوتا. جب کسی آدمی کو جسم میں ناسور نکل آئے تو پھر اس کی دوائی کچھ عرصہ کھانی پڑتی ہے، اس پہ کچھ وقت لگتا ہے. تو ہم اس برائی کو چھوڑ دیں گے، آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا کہ جب ان کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ جلوت میں خلوت میں میری کبھی کسی نے برائی نہیں کی ہے، ہمیشہ مجھے اچھے لفظوں سے یاد کیا جاتا ہے، تو اس کے دل میں محبت آنا شروع ہو جائے گی.
چنانچہ اب اگر ہم نے ایسا کر لیا ہے تو پھر اس کا گناہ کتنا ہے، یہ بھی سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا جو آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے اس بندے کی وہ نیکیاں جو اللہ کے ہاں قبول ہو چکی ہیں، جو اللہ کو پسند آ چکی ہیں، وہ نیکیاں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوئی وہ تو نیکی ہی شمار نہیں ہوتی، جو اللہ کے ہاں قبول ہو گئی، جس پر اس کے لیے اجر کے فیصلے کر دیے گئے، جب اس نے کسی کی برائی کی تو اس کی وہ چنی ہوئی اور وہ پسندیدہ اور وہ مقبول نیکیاں اٹھا کر جس کی غیبت کی جا رہی ہوتی ہے اس کو دے دی جاتی ہیں۔ اس وجہ سے علماء نے کہا کہ اے دوست، اگر تو نے کبھی غیبت کرنی ہی ہو تو اپنی ماں کی غیبت کیا کر تاکہ تیری مقبول نیکیاں تیری ماں کے کھاتے میں چلی جائیں۔ اتنا قیمتی متاع، اتنا قیمتی سرمایہ لوگوں کے اوپر کیوں لٹا رہا ہے؟ تو اپنی ماں کو دے دیا کر تاکہ اس کی آخرت سنور جائے۔ تو اس لیے ہماری اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی اس نے میری پیٹھ پیچھے جو ہے وہ میری برائیاں کی ہیں اور مجھے اس پہ بڑا غصہ نہیں۔ ہمیں غصہ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے تو ہمارے ساتھ بڑا بھلا کیا ہے، بڑا احسان کیا ہے۔ اس نے ایک بزرگ کو کسی نے بتایا کہ فلاں آدمی محفل میں بیٹھ کے آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے، آپ کی برائیاں کرتا ہے۔ وہ بزرگ اتنے خوش ہوئے، بازار گئے اور وہاں سے مٹھائی کا ڈبہ خریدا اور اگلے دن صبح جا کے اس کے دروازے پہ دستک دی۔ جب وہ باہر آیا تو فرمانے لگے کہ بھائی یہ میری طرف سے ہدیہ قبول کرو، آپ کے بڑے ہی خوبصورت قسم کے ہدیے مجھ تک پہنچتے رہتے ہیں کہ آپ کی مقبول نیکیاں وہ گویا کہ ہدیے میں گفٹ میں مجھے پہنچتے رہتے ہیں، لہٰذا اس کے بدلے میں بھی آپ کو ہدیہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ اس کو شرمندہ کرنے کے لیے انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے اس کو حقیقی معنوں میں اپنا محسن سمجھا کہ اس کا احسان ہے کہ کتنی محنت اور مشقت سے نیکیاں کی ہیں، مقبول نیکیاں، اور میری برائی کر کے اس نے وہ مقبول نیکیاں میری طرف جو ہے وہ میری طرف پارسل کر دی ہیں، مجھے وہ پہنچ چکی ہیں۔ لہذا جو ہماری برائی کرتا ہے وہ تو ہمارا محسن ہے، تو اس نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، تو اس پر لڑنے جھگڑنے کی ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم تو اگر خود نیکیاں نہیں کر پا رہے تو اس نے اپنی کی ہوئی نیکیاں ہماری طرف بھیج دی ہیں، اس نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا ہے۔ اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فرمایا جس آدمی نے کسی کی غیبت کی ہوگی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جمع کرے گا جس نے اس نے جو ہے وہ برائیاں کی ہوں گی، ان کو جمع کر لیں گے اور اس کے نامہ اعمال کی نیکیوں کو ان کے سامنے کھول دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان جو ہے وہ حق والوں سے کہیں گے تمہارا جتنا جی چاہتا ہے تم اس کی نیکیوں میں سے لے لو۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ لوگ نیکیاں لینے لگیں گے، لیتے 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 ساری نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی، اور ابھی بھی حق والے خوش نہیں ہوں گے، وہ راضی نہیں ہوں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر نیکیاں تو ختم ہو جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈلوانا شروع کر دیں گے۔ اب ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈلتے ڈلتے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اتنے گناہ ہو جائیں گے، گناہوں کے بڑے بڑے پہاڑ لگ جائیں گے۔ تو ہم نے کیا کمایا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کے اس چسکے کو روکنے کی کوشش کریں، اپنی زبان کو لگام دیں، ہم اپنے آپ کو خاموشی کا زیور پہنا دیں، اپنے آپ کو غیبت سے بچانے کی کوشش کریں۔ پہلی چیز غفلت، جس سے جھگڑے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، دوسری چیز غیبت کہ جس سے گھر اجڑ جاتے ہیں اور آپس کی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، تیسری چیز ہے غل۔ یہ غل کیا ہوتا ہے؟ غل کہتے ہیں دل کے اندر کینہ رکھنا، کہ انسان زبان سے تو کوئی ایسی بات نہیں کرتا، یا اپنے چہرے سے یا کسی عمل سے کوئی ایسی بات ظاہر نہیں کرتا کہ میں اس سے ناراض ہوں یا میرا دل اس سے جو ہے وہ راضی نہیں ہے، لیکن دل میں اس نے بات رکھی ہوئی ہوتی ہے، دل میں رنجش رکھی ہوتی ہے۔ بس وہ دل میں جو رنجش ہوتی ہے، وہ جو اندر ایک روگ پالا ہوا ہوتا ہے، یہ اندر رنجش کا جو ہے وہ یہ جذبہ اور یہ دل کا یہ جو روگ کینے کی صورت میں ہوتا ہے،
یہ اتنا غلیظ ہوتا ہے، اتنا گندا ہوتا ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ جی میرے دل میں ایسی بات ہے کہ میں زبان پہ نہیں لا سکتا۔ تو اس عاجز نے ان سے کہا کہ اتنی گندی بات ہے کہ اس کو زبان پہ نہیں لایا جا سکتا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز زبان پہ نہیں لانے کے قابل تو کیا وہ دل پہ رکھنے کے قابل ہے؟ پھر انسان اس کو دل میں بھی نہ رکھے، اس کو دل سے نکال دے۔ تو اپنے دل کو انسان صاف ستھرا رکھے۔ اگر کسی کے بارے میں کوئی رنجش اور کوئی ناراضگی ہے تو انسان اس کو مٹانے کی کوشش کرے، اپنے دل کو صاف کر لے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ رات کے وقت سونے سے پہلے کسی سے بھی کوئی ناراضگی، کوئی رنجش ہوتی تھی تو وہ اپنے دل سے سب معاف فرما دیتے تھے۔ ایک شخص نبی علیہ السلام کے سامنے سے گزرا تو اللہ کے نبی اس وقت صحابہ کے سامنے بات فرما رہے تھے، تو آپ نے اپنے کلام کو روکا اور اپنی بات کو روک کر آپ نے لوگوں سے فرمایا اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو تو وہ اس کو دیکھ لے۔ اب صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ کتنا خوش قسمت انسان ہے کہ اللہ کے نبی کتنے اہتمام کے ساتھ اس کے جنتی ہونے کی بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اگلا دن ہوا، پھر وہ بندہ گزرا، نبی علیہ السلام نے پھر وہی بات ارشاد فرمائی، کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو تو وہ اس کو دیکھ لے۔ پھر تیسرا دن ہوا، پھر آپ گفتگو فرما رہے تھے، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو تو وہ اس کو دیکھ لے۔ اب صحابہ کے دل میں ایک عجیب حیرت کا معاملہ تھا کہ یہ کیسا خوش قسمت انسان ہے، کون سا اس کا عمل ہے۔ ایک شخص جو ہے اس کے دل میں یہ تجسس بہت شدت پکڑ گیا، وہ اس ٹو میں لگ گیا کہ میں پتہ کروں کہ یہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے تاکہ میں بھی وہ عمل کروں اور میرے لیے بھی وہ سعادت کے دروازے کھل جائیں۔ اب اس نے جو ہے وہ اس کی تلاش شروع کر دی، کوشش کے باوجود معلوم نہ کر سکے تو پھر انہوں نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا کون سا عمل ہے، اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں یہ بشارت ارشاد فرمائی ہے۔ تھوڑی دیر انہوں نے سوچا اور فرمانے لگے مجھے لگتا ہے کہ میری عادت ہے کہ میں رات کو سونے سے پہلے اپنے دل سے ساری رنجشیں ختم کر دیتا ہوں، اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے میرے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ ہمیں بھی اپنے سینے کو جو ہے وہ وسیع کرنا چاہیے، بڑا دل کرنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ کسی نے ظلم کیا، زیادتی کی، ہمارے ساتھ کوئی بھی معاملہ کیا، ہم اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیا کریں۔ اور یاد رکھیں یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ زبان پہ بھی میں ایسی بات نہیں لا سکتا، میرے دل میں ایسی بات ہے، تو وہ لوگ اس بات کو جو ہے وہ یاد رکھنے کی کوشش کریں جس نے اپنے دل میں ایسی گندی بات رکھی ہوئی ہے کہ جس کو زبان پہ نہیں لایا جا سکتا۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا وہ مبارک رات کہ جس میں سب لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، یعنی لیلۃ القدر کی رات یا اس جیسی خوبصورت عظیم راتیں کہ جس میں سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اس میں اس بندے کی مغفرت نہیں ہوتی جس کے دل میں دوسروں کے لیے رنجش اور کینہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں، اور جو دنیا میں دوسروں کو جتنا جلدی معاف کرے گا، درگزر کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی اتنا جلدی کا معاملہ فرمائیں گے، درگزر کا معاملہ فرمائیں گے۔ ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین ہوتے ہیں یا اساتذہ یا مشائخ ہوتے ہیں تو وہ انسان کو جلدی جو ہے وہ درگزر نہیں کرتے، معاف نہیں کرتے، تو کیا یہ بھی اس زمرے میں آئیں گے؟ نہیں، ان کا حکم الگ ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی اس بری خصلت اور عادت کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد ناراض ہونا نہیں ہوتا، ان کا مقصد اس کی اصلاح ہوتی ہے، لہٰذا اصلاح کے لیے، تنبیہ کے لیے اگر ایسا کیا جائے تو اس کی سنت سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو ناراض ہوئے تھے تو 40 دن تک ان سے ناراض رہے تھے۔ آپ نبی علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات سے جو ہے وہ کئی دنوں تک ناراض رہے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ تنبیہ مقصود ہو، اصلاح مقصود ہو تو اس میں ناراض ہونا وہ اور بات ہوتی ہے،
اور ایک ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل میں روگ پال لے کہ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا تو اب دل سے وہ بات نکلتی نہیں ہے، ہر وقت دل میں رکھی ہوئی ہے، اور اس کا اگر کسی نے جانچ پڑتال کرنی ہو کہ میرے دل میں دوسروں کے لیے کیسی بات ہے تو وہ بڑے آسان طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ بزرگوں نے لکھا کہ اگر اس بندے کو کوئی مصیبت اور تکلیف پہنچے، اس کی تکلیف پر اس کو خوشی ہو تو یہ اس کے دل میں کینہ ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ ماں اگر بیٹے سے ناراض ہے، یا شیخ اپنے کسی مرید سے ناراض ہے، تو یقیناً اس کی تکلیف پر ان کو کبھی بھی خوشی نہیں ہوتی ہے، وہ اس کی تکلیف پر جو ہے وہ تڑپ اٹھتے ہیں اور اس کے لیے دل دل میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو اپنی حفاظت عطا فرما۔ مارنے کی صورت ایک جیسی ہوتی ہے، دشمن بھی انسان کو مارتے ہیں، لوگ کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں تو وہ بھی مارتے ہیں، کئی مرتبہ والدین بھی مارتے ہیں، لیکن دشمن جب مارتے ہیں تو دل میں جو ہے وہ ایک انتقامی جذبہ ہوتا ہے، دل میں ایک جو ہے وہ نفرت اور دشمنی ہوتی ہے۔ ماں باپ بھی مارتے ہیں لیکن دل میں دشمنی یا نفرت کا جذبہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی اصلاح کا جذبہ دل میں ہوتا ہے۔ تو بعض دفعہ ایک عمل کی ظاہری صورت ایک جیسی ہوتی ہے لیکن اندر سے اس کی حقیقت جدا جدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب کبھی ایسی باتیں آئیں تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے بزرگوں کو اس کے اوپر ناپنا نہ شروع کر دیں کہ جی فلاں بزرگ بھی ایسے کرتے ہیں، فلاں عالم ایسا کرتے ہیں، فلاں اللہ والے ایسے کرتے ہیں، نہیں، بلکہ انسان کو سوچنا چاہیے یہ ہم جیسے گناہگاروں اور کمزوروں کے لیے ہے، اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، کوئی گنجائش ہوگی، کوئی نہ کوئی صورت ہوگی ایسی، ورنہ وہ تو گناہ کرنے والے لوگ نہیں ہیں، وہ تو اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والے لوگ ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے دل کو صاف ستھرا رکھا کریں۔ خامد لوگ ہوتے ہیں تو ان کے دل میں بات آ گئی بیوی کے بارے میں تو اب وہ بات ختم نہیں ہوتی، بیوی کے دل میں بات آ گئی تو اب خامد کے بارے میں وہ بات ختم ہی نہیں ہوتی۔ گھروں کے اندر ایک چھت کے نیچے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں مگر دلوں میں روگ پالے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی ایک دوسرے سے دل سے محبت نہیں کرتا، کوئی ایک دوسرے کو دل سے پسند نہیں کرتا، نفرتیں اور عداوتیں اور دشمنیاں ان کے اندر بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ ساری کیفیت دین سے دوری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ انسان حافظ بن جاتا ہے، کئی مرتبہ انسان عالم بن جاتا ہے، کئی مرتبہ انسان نے جماعت میں وقت لگایا ہوتا ہے، کئی مرتبہ انسان تہجد گزار بن جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر بے دینی والی باتیں موجود ہوتی ہیں، اور اس کی دلیل حدیث مبارکہ سے ہے کہ کام انسان کے اندر بے دینی والے موجود ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو بزرگوں کے درمیان آپس میں رنجش ہوئی، ناراضگی ہوئی، تو اب غصے میں آ کر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، او کالی کے بیٹے، یا ابن السودا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جا کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں شکایت کر دی، اللہ کے نبی، مجھے ابو ذر نے ماں کا طعنہ دیا ہے، وہ مجھے کہتا ہے کالی کا بیٹا۔ تو نبی علیہ السلام نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، تو ایک ایسا آدمی ہے کہ تیرے اندر ابھی تک جاہلیت والی یعنی بے دینی والی باتیں ابھی بھی موجود ہیں۔ وہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ اتنے عرصے سے اور میں نے فلاں اور فلاں اور فلاں کام آپ کے ساتھ، تو کیا میرے اندر ابھی بھی بے دینی والی باتیں ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں۔ تو جب جو ہے انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے میری اس کوتاہی کی نشاندہی فرما دی ہے تو وہ فوراً زمین پر لیٹ گئے۔ ایک طبیب اعظم نے میری بیماری کا جو ہے وہ تشخیص کر دی ہے، نشاندہی کر دی ہے کہ میرے اندر یہ برائی اور بیماری موجود ہے، تو اب وہ اپنا علاج کرنے کے لیے فوراً لیٹ گئے، اپنے رخسار کو زمین پر رکھ دیا اور فرمانے لگے، بلال، تو میرے چہرے کے اوپر، گالوں کے اوپر، رخسار کے اوپر جب تک تو اپنا پاؤں نہیں رکھے گا، مجھے اپنے پاؤں کے نیچے روند نہیں ڈالے گا، میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا۔ یعنی تم میرے اوپر پاؤں رکھو تاکہ میرے اندر اگر یہ
جو ہے وہ اس بات کی میرے اندر یہ بیماری ہے کہ میں کالے اور گورے کے فرق کو سمجھ رہا ہوں کہ اور میں تجھے جو ہے وہ کالی کا بیٹا کہہ کے تجھے میں نے تانا دے دیا ہے، تو تم میرا اس بیماری کا علاج کرو تاکہ میرے اندر سے یہ عجب اور یہ بیماری ختم ہو جائے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم اپنی اصلاح کریں اور اپنے اندر سے جو ہے وہ غیبت کی عادت کو نکالیں، غفلت کو نکالیں، اور ہم اپنے اندر سے غل یعنی کینہ کو نکالیں تاکہ ہم ان بری چیزوں کے نقصانات سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اور چوتھی چیز ہے غرور، جو دلوں میں نفرتیں اور دوریاں پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے، گھروں میں فساد برپا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ ان میں سے چوتھی بات ہے غرور۔ بعض دفعہ انسان